Diplomacy, by the face of it, looks meaningless, worthless, time consuming, boring practice, right? I mean, many would argue what has Pakistan achieved so far engaging with Afghanistan for the last 4 decades? Terrorism, cross border infiltrations, drugs, and Kalashnikov culture. But then there is this powerful speech. It's 40 days and nights in Vienna hotel room, listening to the same empty talking points, getting praised at the minibar. It's getting to say no over and over and over again. Diplomacy never works until it does. یہ کوارٹر اسپیچ نیٹفلکس سیریز دا ڈپلومیٹ کی ہے، جہاں ایمبیسڈر پال وائلر ایک پاورفل اسپیچ ڈیلیور کرتے ہیں اور کنٹینیوڈ ڈپلومیسی کے پروڈکٹیو آؤٹ کمز پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پوسٹ 2021 افغانستان کا سینیریو کو دیکھتے ہوئے یہ اسپیچ پاکستان افغانستان ریلیشنز کے لیے بہت زیادہ ریلیونٹ ثابت ہوتی ہے۔ جو بھی تحریک طالبان افغانستان امریکن ٹروپس کے نکلنے کے بعد افغان گورنمنٹ سنبھالتے ہیں تو پاکستان میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے، بٹ پاکستان کی اسٹریٹجک فارن پالیسی بڑی ہی شارٹ سائٹڈ ثابت ہوئی اور پاکستان کا افغانستان میں پچھلے 30 سالوں پہ محیط ہیومن انٹیلیجنس نیٹ ورک مکمل فیلئر ثابت ہوا، بیکاز our intelligence was not aware about the deeper links between Tehreek Taliban Afghanistan and Tehreek Taliban Pakistan. Khair, we'll come to this debate in the later part of this video. پاکستان کے تھنک ٹینکس پریویس افغان حکومت یعنی عبداللہ اور اشرف غنی کو انڈین پراکسی کیمپ کا حصہ سمجھتے تھے۔ انڈیا used its soft power to engage the previous Afghan government by investing heavily in infrastructural projects, in health and in education sector. افغان پارلیمنٹ بلڈنگ جہاں پالیسیز بننی تھی اور سیاست نے اپنا کمال دکھانا تھا، وہ also funded by India and inaugurated by India at the same time. Similarly, انڈیا نے افغانستان میں ہائی ویز، اسکولز، ڈیمز میں ہیولی انویسٹ کیا ہوا ہے۔ In all, India has undertaken more than 400 projects in all of Afghanistan's 34 provinces. Interestingly, امریکن انخلا کے دوران جب تحریک طالبان افغانستان بہت تیزی سے کابل کی طرف مارچ کر رہے تھے، اسی وقت ایک بڑی ہی شاکنگ خبر آتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا انڈین فائنینشیل ایکسپریس نیوز پیپر، اس وقت کی افغان آرمی چیف جنرل ولی محمد احمد زئی انڈیا سے ملٹری اسسٹنس سچ ایز ایئر کرافٹ، ٹیکنیشینس along with ٹیکنیکل equipments کی درخواست کرتے ہیں، جو کہ پوری نہیں ہوتی ہے بیکاز بائی دین انڈیا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اٹ واز ٹو لیٹ اور اب اس رجیم کو گرتے ہوئے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس سے پہلے انڈیا آلریڈی اشرف غنی گورنمنٹ کو 7 ہیلی کاپٹرز دے چکے تھے اور افغان ملٹری کیڈٹس کو انڈیا میں ٹرین کیا جا رہا تھا۔ However, all this changed with the fall of Kabul. Yes, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ was very optimistic about تحریک طالبان افغانستان. پرائم منسٹر عمران خان equated Taliban's return to power with Afghans having broken the shackles of slavery. ساتھ ہی ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سرپرائزنگلی کابل کا ٹور کرتے ہیں، جو کہ سوشل میڈیا بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے اینڈ میکس ہیڈ لائن سیئنگ ایوری تھنگ ول بی اوکے، بٹ نتھنگ واز اوکے آفٹر آل. بٹ تھنگس اسٹارٹیڈ گیٹنگ میسی. According to Pakistan Institute for Peace Studies report, the number of terrorist attacks in Pakistan has seen a phenomenal surge of 73% during the first 21 months since Taliban seized power in Afghanistan. Furthermore, UN Sanction Monitoring Team نے ایک رپورٹ شائع کی جو کہ تحریک طالبان افغانستان کی طرف سے تحریک طالبان پاکستان کو ملنے والی اسسٹنس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ UN رپورٹ مزید یہ بتاتی ہے کہ افغان طالبان یا تو تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کچھ کرنے میں ناکام رہے ہیں یا پھر انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ اس دوران تحریک طالبان پاکستان کی حملے پاکستان کے اندر مزید تیز ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ طالبان کی طرف سے تحریک طالبان پاکستان کو پہلے سے زیادہ حمایت مل رہی ہے۔ The UN report said the Taliban do not conceive of Tehreek Taliban Pakistan as a terrorist group. The bonds are close and the debt owed to TTP is significant. تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان مل کر پاکستان افغانستان سینسنگ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، جو کہ پاکستان میں آلموسٹ 1 decade لگا کے کمپلیٹ کیا ہوا تھا۔ However, we must give the credit where credit is due. پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے انتہائی صبر، تحمل اور مستقل مزاجی کے ساتھ ڈپلومیسی کا راستہ اختیار کیا اور آج ہم اس کے پازیٹیو نتائج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ آلدو بیچ میں ایک رف پیج بھی آتا ہے، یہاں پاکستان نے آلموسٹ 0.85 افغان ریفیوجیز کو ڈپورٹ کیا اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم افغان ٹیریٹریز کے اندر اسٹرائکس بھی کی۔
बट लाइक नजम सेठी सेड, टॉक टॉक फाइट फाइट। इसी तरह पाकिस्तान ने भी एक तरफ एक एग्रेसिव पोस्चर अपनाया और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक लेवल्स पे अफगान गवर्नमेंट के साथ डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट कंटिन्यू रखी। 30 मई 2025 को पाकिस्तान ने एक अहम कदम उठाया। 2021 के बाद पहली मरतबा अफगानिस्तान के लिए परमानेंट एम्बेसडर का तयन कर दिया गया, जो कि पहले सिर्फ चार्ज दी अफेयर तक महदूद था। काबुल ने भी फ़ौरन रेसिप्रोकेट करते हुए पाकिस्तान में अपना एम्बेसडर भेज दिया। दुनिया के चंद ही मुल्क हैं जिनमें चाइना, रशिया, यूएई और उज़्बेकिस्तान तालिबान की हुकूमत को इतने लेवल पर तस्लीम कर चुके हैं कि उनके एम्बेसडर्स को होस्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान भी अब ऑफिशियली उस लिस्ट में शामिल हो गया है। इसी दिन पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने एक और बड़ी खबर दी। ट्रांजिट ट्रैक एंड ट्रेड सिस्टम बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान 30 जून 2025 से मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो रहा है। ये तमाम डेवलपमेंट्स इस बात का सबूत है कि दोनों मुल्कों में के दरमियान जो बर्फ़ जमी हुई थी वो अब पिघल रही है आहिस्ता आहिस्ता। वो काबुल के अंदर एक ग्रेजुएशन सेरेमनी में सुनने को मिली। वहाँ अफगान तालिबान के सीनियर मिलिट्री कमांडर सईदुल्लाह सईद ने एक बहुत ही टफ और डायरेक्ट मैसेज दिया। ही सर, जो लोग अपनी मर्जी से पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाकर जहाद करते हैं वो असल मुजाहिद नहीं हैं, और ये सिर्फ उनकी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बल्कि उन्होंने खुल कर कहा जिहाद का ऐलान सिर्फ और सिर्फ स्टेट का अमीर यानी तालिबान का सुप्रीम लीडर ही कर सकता है, और कोई ग्रुप या फ़र्द ये फैसला नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि तालिबान लीडरशिप ने पाकिस्तान में बिना इजाज़त घुसने को सख्ती से मना किया हुआ है, और जो भी इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ वर्जी करेगा वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि शरिया और अफगान एमिरेट दोनों का मुजरिम होगा। और आखिर में एक सख्त वार्निंग भी दी, जो लोग अपने पर्सनल एजेंडे के लिए जिहाद का नाम यूज़ कर रहे हैं वो असल में सिर्फ फसादी हैं।